السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سب بچے اپنے اردو کی کتاب صفحہ نمبر 20 نکالیں۔ جی، تو یہ ہے خطمہ اور سوالیہ نشان کا استعمال۔ میں آپ کو جب اس پیج کے علاوہ بھی جب پڑھاتی ہوں تو میں ہر کام کرواتے ہوئے آپ کو خطمہ اور سوالیہ نشان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تو امید ہے کہ اب جب میں آپ کو سمجھاؤں گی اس ٹاپک کو تو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سوالیہ جملے ہوتے کون سے ہیں؟ وہ جملے جس میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، جس میں آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، وہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے۔ اور سوالیہ جملے میں یہ والے الفاظ ضرور آتے ہیں، یہ سارے نہیں آتے، ان میں سے کوئی ایک آتا ہے: کیا، کہاں، کب، کیوں، کیسے۔ ٹھیک ہے، کیا، کہاں، کب، کیوں، کیسے وغیرہ جن الفاظ جملوں میں آتا ہے وہ سوالیہ جملے ہوتے ہیں۔ ان میں آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اور سوالیہ نشان میں جو کلاس میں بچے بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا منہ دوسری سائڈ کو کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو اس کا منہ ہوتا ہے وہ لفظوں کی طرح جملے کی طرف ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ نہیں ہوتا۔ اور خطمہ جس میں کوئی سوال پوچھا نہ گیا ہو، جو عام سا جملہ ہوتا ہے وہ جس میں جواب ہو یا نارمل جملہ ہو، وہ ہوتا ہے بیانیہ جملہ۔ اور اس کے بعد آپ اس کے آخر میں خطمہ نشان لگاتے ہیں۔ خطمہ نشان بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا کیسے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جملے پڑھیے اور خطمہ یا سوالیہ نشان لگائیں۔ میرے پاس ایک پینسل ہے۔ کیا اس میں کوئی سوال پوچھا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ میرے پاس کتنی پینسل ہیں، میری پینسل کہاں ہے وغیرہ؟ کچھ نہیں نا، یہ نارمل ایک بات کی ہوئی ہے۔ تو یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ بیانیہ جملہ ہے۔ تو اس کے اینڈ پہ کیا آئے گا؟ خطمہ نشان۔ میری پینسل کہاں ہے؟ کہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کون سا لفظ ہے، کہاں، کیوں، کیسے، کب اگر آئے تو وہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ سوالیہ جملہ۔ تو اس میں ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان۔ اور سوالیہ نشان کا منہ کس کی طرف ہے؟ جملے کی طرف۔ اگلا ہے: تمہارا کام ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس میں یہ دیکھیں کیوں آیا ہوا نا، میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کیا، کہاں، کب، کیوں، کیسے آئے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھا نا انہوں نے آپ سے کہ آپ کا کام کیوں ختم نہیں ہوا، تو یہ کیا ہے؟ سوالیہ جملہ۔ تو اس میں بھی ہم سوالیہ نشان لگائیں گے اور اس کا منہ جملے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور بھی جملہ ہوگا: تمہارا کام کب ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے: کیا تم کل اسکول آؤ گے؟ اس میں کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں کیا، کہاں، کب، کیوں، کیسے لگاتے ہیں۔ تو کیا میں آپ سے سوال پوچھا ہے نا، تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ سوالیہ جملہ۔ اور اس میں کیا لگا ہے؟ سوالیہ نشان، اور اس نشان کا منہ کس طرف ہوگا؟ جملے کی طرف۔ امی بازار جا رہی ہیں، اس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے؟ امی بازار کیوں جا رہی ہیں، امی بازار کب جا رہی ہیں، کیا امی بازار گئی ہیں، امی کب بازار جا رہی ہیں، امی کیسے بازار جا رہی ہیں، یہ سارے سوال ہیں۔ اس میں کوئی سوال نہیں پوچھا ہوا، اس میں سادہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ امی بازار جا رہی ہیں۔ تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ بیانیہ جملہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اینڈ پہ کیا لگے گا؟ خطمہ نشان۔ اگلا ہے: میرا نام علی ہے۔ اس میں کوئی سوال پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا نا، تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ بیانیہ جملہ۔ تو اس کو ہم لکھیں گے خطمہ نشان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے سوال نمبر 2: ان جملوں کو کیا، کہاں، کب، کیوں، کیسے لگا کر سوالیہ بنا کر لکھیے اور سوالیہ نشان بھی لگائیے۔ اچھا، کیسے انہوں نے نہیں لکھا ہوا لیکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، کیسے بھی سوال میں آتا ہے۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مارکر سے لکھا ہے، تو مارکر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک لائن پہ پورا نہیں آیا۔ آپ اس کو یہاں سے خطمہ نشان کے بعد سے شروع کریے گا اور تھوڑا پاس کر کے لکھیں گے تو یہ آپ کا اس لائن کے اندر پورا آ جائے گا جواب۔ اب آپ نے ان کو سوالیہ جملہ بنانا ہے۔ میں نے ایک سالو کیا ہے، باقی آپ نے خود کرنے ہیں۔ میں آپ کو آرام سے بتاؤں گی، آپ ان میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ تمہارا نام علی ہے، ہم نے اس میں اب کیا لگائیں گے؟ کیا تمہارا نام علی ہے؟ تمہارا سے پہلے ہم کیا لگا دیں گے؟ کیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ سوالیہ جملہ۔
کیا تمہارا نام علی ہے، اور اینڈ پہ ہم لگا دیں گے ختمان سوالیہ نشان، اور اس کا منہ جملے کی طرف ہوگا۔ آج اسکول بند ہے، اس کے کتنے جملے بن سکتے ہیں سوالیہ؟ آج اسکول کیوں بند ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے کیوں لگا کے اس کو کیا کر دیا، یہاں پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ہم سمندر جائیں گے، اس کے 3 سے 4 سوالیہ جملے بن سکتے ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں، ہم سمندر کب جائیں گے، ایک کب لگا کے میں نے ایک سوالیہ نشان جملہ بنا دیا۔ ہم سمندر کیوں جائیں گے، 2 جملے بن گئے۔ کیا ہم سمندر جائیں گے، 3 ہو گئے۔ ہم سمندر کیسے جائیں گے، 4 ہو گئے۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی کیا، کہاں، کب، کیوں، کیسے لگا کر ایک بیانیہ جملے کے آپ کتنے جملے بنا سکتے ہیں، سوالیہ جملے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ بنائیں، اینڈ پہ سوالیہ نشان ضرور لگانا ہے۔ ابو جا رہے ہیں، اب اس کے کتنے بن سکتے ہیں، اس کے بھی مطلب 5 جملے بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ کیا ابو جا رہے ہیں، ابو کہاں جا رہے ہیں، ابو کب جا رہے ہیں، ابو کیوں جا رہے ہیں، ابو کیسے جا رہے ہیں۔ 5 جملے بنے، ان میں سے کوئی بھی ایک ابو کے بعد آپ نے کیا، کب، کہاں، کیسے، کیوں لگا کے اور اینڈ پہ پورا جملہ جا رہے ہیں لکھ کے سوالیہ نشان لگا دیں، کا سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ امی کام کر رہی ہیں، اس کے بھی جملے ہم دیکھتے ہیں کتنے بنتے ہیں۔ کیا امی کام کر رہی ہیں، ایک جملہ سوالیہ نشان۔ امی کہاں کام کر رہی ہیں، 2 جملے بن گئے۔ امی کیوں کام کر رہی ہیں، 3 جملے ہو گئے۔ امی کب کام کر رہی ہیں، 4 ہو گئے۔ تو آپ ان پہ یہ جملہ لکھ کے اینڈ پہ سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ تو آپ کا یہ میں نے خود نہیں لکھا، ورنہ میں نے اگر ایک جملہ لکھا ہے تو میں باقی بھی لکھ سکتی تھی، لیکن میں یہ چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، آپ خود سے کام کیسے کرتے ہیں۔ اگر کلاس میں ہوتے تو میں نے کیا کرنا تھا کہ پہلے آپ کو خود لکھوانا تھا، پھر میں نے بورڈ پہ لکھنا تھا اور کہنا تھا کہ جس بچے کے جملے غلط ہیں وہ اریز کر کے صحیح والے جملے لکھیں۔ لیکن ابھی آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو یہی پیٹرن آپ کے جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہ نوٹ کریں، اور پلیز جو بھی پڑھا رہا ہے وہ خود بچوں کو جملے مت لکھ کے دے، بچے خود ہی پریکٹس کریں، غلط لکھیں صحیح لکھیں، جیسے بھی لکھیں بچوں کو خود لکھنے دیں۔ جب وہ لکھ لیں تو اس کے بعد آپ ان کی کریکشن کر سکتے ہیں، پہلے پلیز مت ان کو لکھوائیے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔